السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ تاج پوشی۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب جیل سے بڑی عزت و احترام کے ساتھ رہا کیے گئے تو بادشاہ مصر نروان بن ولید نے آپ کو بڑے ادب و احترام کے ساتھ اپنے ساتھ تخت پر بیٹھایا اور پھر اپنا خواب جو اس نے دیکھا تھا حضرت یوسف علیہ السلام سے خود بیان کیا، اور اس کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان حق ترجمان سے اس نے سنی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلے تو بادشاہ کا دیکھا ہوا خواب مفصل بیان فرمایا اور پھر تفصیل سے اس کی تعبیر بیان فرمائی۔ بادشاہ یہ دیکھ کر کہ باوجود یکا آپ سے یہ خواب پہلے مجمولاً بیان کیا گیا تھا مگر آپ نے تفصیل سے وہ سارا خواب سنا دیا، بڑا حیران ہوا اور ان سے کہا کہ خواب میں تو عجیب تھی ہی مگر اس نے بھی عجیب تر آپ کا بیان کر دیا۔ پھر تعبیر سن کر بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے مشورہ طلب کیا تو آپ نے فرمایا کہ اب لازم ہے کہ غلہ جمع کیا جائے اور ان کی فراخی کے سالوں میں کثرت سے کاشت کی جائے اور غلہ ماہ بالوں کے محفوظ رکھا جائے اور رعایا کی پیداوار میں سے خمس لیا جائے، اس سے جو جمع ہوگا وہ مصر احوالی مصر کے باشندوں کے لیے کافی ہوگا، اور پھر خلق خدا ہر طرف سے تیرے پاس غلہ خریدنے آئے گی اور تیرے یہاں اپنے خزائن و اموال جمع ہوں گے جو تجھ سے پہلوں کے لیے جمع نہ ہوئے۔ بادشاہ نے کہا مگر یہ انتظام کون کرے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تم اپنی قلمروں کے تمام خزانے میرے سپرد کر دو۔ بادشاہ نے کہا کہ بہت اچھا، آپ سے زیادہ مستحق اور کون ہو سکتا ہے، اور اس کو منظور کر لیا اور یوسف علیہ السلام کے زیر تصرف ملک کے سارے خزانے کر دیے۔ اور پھر ایک سال کے بعد بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلا کر آپ کی تاج پوشی کی اور تلوار و مہر آپ کے سامنے پیش کی اور آپ کو طلائی تخت پر بیٹھا کر اپنا ملک آپ کے سپرد کر دیا اور عزیز مصر کو معزول کر دیا، اور خود بھی مثل رعایا کے حضرت یوسف علیہ السلام کے تابع ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا بے نیاز، قادر و توانا اور حکیم ہے، اور اس نے اپنے پیغمبروں کو بڑے بڑے تصرف اور اختیار اور خزائن ارض پر تسلط عطا فرمایا، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اقامت و عدل اور حفاظت دین کی خاطر کسی ظالم بادشاہ سے عہد طلب کرنا اور قبول کر لینا جائز ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بادشاہ بن گئے اور سارا مصر آپ کے زیر اختتام آ گیا۔ زلیخا کے خاوند عزیز مصر کا انتقال ہو گیا اور زلیخا مایوس و پریشان خاطر ہو کر اپنے اقتدار کے دور کے کچھ زور و جواہرات کے ساتھ لے کر ایک جنگل میں چلی گئی اور جنگل ہی میں ہی ایک کٹیا بنائی جس میں رہنے لگی۔ اب اس کا وہ حسن و جمال اور عالم شباب بھی باقی نہ رہا۔ یوسف علیہ السلام کے عروج و اقتدار کے تو ڈنکے بجنے لگے اور زلیخا گوشہ گمانی میں جا پڑی۔ حضرت یوسف علیہ السلام ایک دن اپنے لشکر سمیت بڑی شان و شوقت اور شاہانہ جاہ و جلال کے ساتھ اس جنگل سے گزر رہے۔ زلیخا کو پتہ چلا تو وہ اپنی کٹیا سے نکلی اور حضرت یوسف علیہ السلام کو شاہانہ انداز سے گزرتے ہوئے دیکھ کر بے ساختہ بولی سبحان من جعل الملوک عبدی بالمعصیتی وجعل العبد کا عبدی ملکا بالطاعتی، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے نافرمانی کے باعث بادشاہوں کو غلام بنا دیا اور فرمانبرداری کے صدقے میں غلاموں کو بادشاہ بنا دیا۔ زلیخا کی یہ آواز یوسف علیہ السلام نے سنی تو رو پڑے اور اپنے ایک غلام سے فرمایا اس بڑھیا کی حاجت پوری کرو۔
وہ غلام زلیخا کے پاس پہنچا اور کہا کہ اے بڑھیا تمہاری کیا حاجت ہے؟ وہ بولی میری حاجت یوسف ہی پوری کر سکیں گے۔ چنانچہ وہ غلام زلیخا کو شاہی محل میں ساتھ لے آیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب محل میں پہنچے اور آپ نے اپنا شاہی لباس اتارا اور اللہ کی عبادت کے لیے اپنے مصلی پر بیٹھے تو اس وقت آپ کو پھر وہی جملہ یاد آیا کہ سبحان من جعل الملوک عبدیاً وجعل العبدی ملوکن، اور آپ رونے لگے۔ پھر غلام کو بلا کر پوچھا کہ اس بڑھیا کی حاجت پوری کی یا نہیں۔ اس نے عرض کیا کہ حضور وہ بڑھیا یہی آ گئی ہے اور کہتی ہے کہ میری حاجت تو یوسف خود ہی پوری کریں گے۔ فرمایا اچھا اسے یہاں لے آؤ۔ چنانچہ زلیخا خدمت میں حاضر ہو گئیں اور اس نے حاضر ہوتے ہی سلام عرض کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے سر جھکائے ہوئے ہی سلام کا جواب دیا اور پھر فرمایا اے عورت تمہاری جو حاجت ہو بیاں کرو۔ وہ بولی حضور کیا آپ مجھے بھول گئے؟ فرمایا کون ہو تم؟ وہ بولی کہ گفت آنم کے چوں روئے تو دیدم، تراز جملہ عالم ورگزیدم، فشادنم گنج و گوہر در بہایت، دل و جاں و قف کردم در ہوایت، جبانی در غمت برباد دارم، دری پیری کے می بینی فتادم، گرفتی شاید ملک اندر آگوش، مرا یک بار تو کردی فراموش، کہ اے یوسف میں زلیخا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ سن کر پکار اٹھے لا الہ الا اللہ الذی یحیی وہو حی لا یموت۔ پھر آپ نے زلیخا سے پوچھا کہ تمہارا وہ عالم و شباب اور حسن و جمال اور مال کہاں گیا؟ زلیخا نے جواب دیا وہ لے گیا جس نے آپ کو جیل سے نکالا اور مصر کی حکومت کو آپ کو عطا فرمائی۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا اچھا تو بتاؤ اب تمہاری کیا حاجت ہے؟ وہ بولی کیا آپ پوری فرما دیں گے؟ پہلے تو وعدہ کیجیے۔ فرمایا ہاں ضرور پوری کروں گا۔ وہ بولی تو سنیے 3 حاجتیں ہیں۔ پہلی یہ کہ میں آپ کے غم فراق میں رو رو کر اندھی ہو چکی ہوں، خدا تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ وہ میری نظر مجھے واپس کر دے۔ دوسری کہ یہ میرا حسن شباب مجھے واپس مل جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا فرمائی اور مثل سابق وہ جوان اور حسین بھی ہو گئی۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا بتا اب تیسری حاجت کیا ہے؟ وہ بولی کہ اے یوسف تیری حاجت یہ ہے کہ آپ مجھ سے نکاح فرما لیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام خاموش ہو گئے اور سر انور جھکا لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جبرائیل حاضر ہوئے اور کہا کہ اے یوسف آپ کا رب آپ کو سلام فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ زلیخا جو حاجت پیش کر رہی ہے اس کے پورا کرنے میں بخل سے کام نہ لو۔ اس کی دعا حاجتیں تیری دعا سے ہم نے پوری کر دی۔ اس کی جو 2 حاجتیں تھیں تم نے دعا کی تو ہم نے وہ پوری کر دی، یہ تیسری حاجت اس کی تم پوری کر دو۔ اے یوسف ہم نے تمہارے ساتھ اس کا نکاح عرش پر کر دیا ہے، بس آپ اس سے نکاح کر لیجئے کہ دنیا و آخرت میں یہ آپ کی بیوی ہے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بحکم الہی حضرت زلیخا سے نکاح کر لیا اور آسمانوں سے فرشتوں نے آ کر مبارکبادیں دے دیں اور خدا نے بھی مبارکباد دی۔ فرمایا پھر زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام سے یہ بات بھی ظاہر کر دی کہ عزیز مصر عورت کے ناقابل تھا اور اللہ نے مجھے آپ کے لیے محفوظ مامون رکھا ہے۔ چنانچہ حضرت زلیخا کے ہاں پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے 2 صاحبزادے پیدا ہوئے، ایک کا نام افراہیم اور دوسرے کا میشا تھا اور دونوں ہی حسن و جمال کے پیکر تھے۔ زلیخا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی خاطر عزیز مصر سے جو اس کا جائز شوہر تھا محفوظ رکھا۔ پھر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبہ بی بی ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر آج جو لوگ معاذ اللہ کسی قسم کا الزام لگائیں
کہ کس قدر گمراہ جاہل اور بے دین ہیں، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے حضرت زلیخا کا نکاح اللہ کے حکم سے عرش پر فرش پر بھی ہوا، اور آپ کے بطن سے حضرت یوسف علیہ السلام کے 2 فرزند ہوئے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے کہ جو آپ کو حضرت زلیخا سے نکاح کا پیغام دیا گیا۔ آگے کی ویڈیو اور آگے کا واقعہ اگر آپ حضرات چاہتے ہیں کہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر میں قحط پڑا تھا، سوکھا پڑا تھا، تو کیسے آپ نے اس سوکھے سے نپٹنے کی کوشش کی اور آپ کے قدموں کی برکت سے سوکھا کیسے جاتا رہا، وہ بلا کیسے ہٹی، یہ تمام واقعات اگر آپ سننا چاہتے ہیں آگے ویڈیو میں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ حضرات کی خدمت میں پہلے پہنچے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔